تو آج امت جو پریشان ہے، امت جو رو رہی ہے، مشکلوں کے اندر گھری ہوئی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کر دیا ہے۔ نماز بھی نہ پڑھے اور کہے پتہ نہیں ساڈے کول کیڑا گناہ ہو گیا ہے، قرآن بھی نہ کھولے اور کہے پتہ نہیں ساڈے کول کیڑا گناہ ہو گیا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق وہ ادا نہیں کرے اور وہ کھا جائے، بہنوں کا حصہ کھا جائے، بھائیوں کی وراثت کھا جائے، والدین کا مال کھا جائے، اور بعد میں کہے پتہ نہیں ساڈے کول کیڑی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے اوتے کرم ہی نہیں کر رہا۔ یعنی اس کی نظر میں یہ نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا جانا یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ سود، حرام، چوری اور باقی جو دیگر دنیا کے اندر جو اس وقت ہر قدم قدم پہ گناہ ہے، فتنہ ہے، تو اس کی نظر میں وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو اس بندے کو حضور کی اس بات پہ آ کے سمجھ جانا چاہیے کہ اس بات پہ آ کے جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کیے، مولا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر رمضان آئے اور اس کے روزے رکھ کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کروا سکے۔ تو لہٰذا یہ رمضان بخشش کا، مغفرت کا اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا مہینہ ہے۔